سرور بیگ آج کئی سالوں بعد ایک بار پھر سے انہی بدنام گلیوں میں کھڑے تھے جہاں جانا انہوں نے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ قسمت ایک بار پھر سے انہیں اس جگہ لا پٹخے گی۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ وہ سالوں پہلے کسی کے ساتھ یہاں آئے تھے اور اب کسی اور کے لیے یہاں آئے تھے۔ انہیں اپنی منزل کا پتہ تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اس حسین عمارت کو دیکھا جس کی ساری بالکنی دیے سے روشن تھی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری اور اس عمارت میں داخل ہو گئے جو رات میں بھی دن کا سماں پیش کر رہی تھی۔ بھانت بھانت کے لوگ ان سے ٹکرا رہے تھے۔ کوئی آدمی میلے کچالے کپڑوں میں ملبوس یہاں آیا تھا تو کوئی نواب صاحب سفید کاٹن کے کلف لگے کپڑوں میں یہاں موجود تھا، مگر ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چراتا یہاں سے گزر رہا تھا۔ ایک طویل راہداری طے کر کے سرور بیگ ایک چھوٹے سے کمرے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو بیڈ پر لیٹے ہوئے وجود کو دیکھ کر وہ چند پل کے لیے اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ اس کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ لمحے بھر میں ہی ان کی آنکھوں میں حیرت اور تعجب کے ملے جلے جذبات ابھرے تھے۔ وہ بے یقین نظروں سے سامنے لیٹے وجود کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں سے نور بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں جو ہر دم جگمگاتی رہتی تھیں آج وہ بے نور تھیں۔ بستر پر لیٹے ہوئے وجود نے بھی حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ ان دونوں کی نگاہوں میں شناسائی ابھر آئی تھی۔ وہ آج ایک دوسرے کو سالوں بعد دیکھ رہے تھے۔ گزرے ماہوں سال نے ان کے خد و خال کو بدل دیا تھا، مگر اب بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں پہچان گئے تھے۔ سرور بیگ ایک نوعمر لڑکے سے ایک ادھیڑ عمر آدمی میں بدل گئے تھے۔ ان کی کن پٹیوں کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، مگر روشن آرا تو سر سے پیر تک مکمل بدل چکی تھیں۔ روشن آرا کی حسین بادامی آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھیں۔ ان کے گرد سیاہ حلقے بن چکے تھے۔ آنکھوں کا رنگ جو کبھی ہلکا بادامی تھا وقت کے ظلم سے وہ اپنی چمک اور رنگت کھو چکا تھا۔ اب وہاں صرف دو بے نور آنکھیں رہ گئی تھیں جس میں زندہ رہنے کی ہر آس ختم ہو گئی تھی۔ چہرے کی رنگت جو کبھی چاندنی کی مانند دمکتی تھی وہ اب جل کر سیاہ پڑ چکی تھی۔ اس کی رنگت کو کسی آگ نے نہیں جلایا تھا بلکہ زمانے کے ظلم و ستم نے جلایا تھا۔ بھرا بھرا جسم اب صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ سرور بیگ یک ٹک اپنے سامنے موجود نحیف و نزار وجود کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ یہ چمک شاید دکھ کی چمک تھی، آنسوؤں کی چمک تھی۔ سرور بیگ اندر کمرے میں آ چکے تھے۔ چھوٹا سا کمرہ نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ یہ اس عمارت کا سب سے آخری کمرہ تھا جو اس شاندار عمارت سے الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ وہ کہیں سے بھی اس عمارت کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عمارت شاندار سجی ہوئی تھی۔ روشن آرا اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تم یقیناً یہاں پر اپنی امانت لینے آئے ہو۔ میں نے تمہاری امانت کا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھا ہے۔ روشن آرا نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم میری ایک آواز پر آ جاؤ گے۔ میں نے تمہارے جیسا زبان کا پکا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت سے مرد دیکھے، مگر قول و فعل پر پورے اترنے والے تم واحد انسان ہو۔ روشن آرا نے بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگا لی تھی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول گیا تھا۔ سرور بیگ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ روشن آرا کے لہجے میں طنز نہیں تھا، مگر پھر بھی جانے کیوں سرور بیگ کو اس کی باتیں کسی کوڑے کی مانند لگی تھیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے تھے۔ سرور بیگ بالکل خاموش کھڑے تھے۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ سرور بیگ، مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ تم میری بیٹی کو یہاں سے لے جا تو رہے ہو، مگر اس کا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھو گے۔ میں نے اسے بہت سینت سینت کر پالا ہے، اس کے لیے ہر دکھ اور تکلیف برداشت کی ہے۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔
تم بھی مجھے یقین دلاؤ کہ میری بیٹی تمہارے گھر میں خوش رہے گی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ روشن آرا کا تاریک چہرہ بہت سے وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے یہ قدم بہت مجبوری کے تحت اٹھایا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو ساری زندگی اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی، اسے کبھی بھی خود سے دور نہ جانے دیتی۔ مگر اب اس کی ہمت ختم ہو گئی تھی، وہ اس دنیا سے ہار گئی تھی، یہ دنیا والے اسے جیت گئے تھے۔ روشن آرا نے کتنی بری طرح سے اس دنیا سے شکست کھائی تھی، یہ اس کے چہرے پر رقم تھا۔ سرور بیگ بھینچے ہوئے لبوں کے ساتھ روشن آرا کو دیکھ رہے تھے، جنہوں نے اس کا حسن دیکھا تھا اور اب اس کی بدصورتی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سرور صاحب کا سر جھک گیا تھا، وہ چاہ کر بھی روشن آرا کو یقین نہیں دلا سکتے تھے کہ وہ اس کی بیٹی کا خیال رکھیں گے۔ وہ شرمندہ تھے اور یہ شرمندگی انہیں کچھ بھی کہنے سے روک رہی تھی، یہاں تک کہ وہ سر اٹھانے کے بھی قابل نہ رہے تھے۔ میں تمہاری بیٹی کا خیال رکھوں گا، تم بے فکر رہو، سرور صاحب نے بہت احتیاط سے یہ جملہ کہا۔ روشن آرا نے زخمی نظروں سے ان کی جانب دیکھا، جانے کیوں سرور بیگ اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم اسے لے جاؤ، وہ اندر کمرے میں بیٹھی ہے، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اسے کسی محفوظ جگہ بھیج رہی ہوں، وہ یہاں محفوظ نہیں ہے، مگر وہ میری بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اس بات پر راضی کیا ہے۔ روشن آرا نے اپنے کھردرے ہاتھوں سے اپنے گالوں پر ٹکے ہوئے آنسو صاف کرتے کہا۔ سرور بیگ نے ان ہاتھوں کو دیکھا تھا جن ہاتھوں کی مخملی سفید کلائیوں میں لال رنگ کی چوڑیاں اپنی چھپ دکھلاتی تو کئی لوگوں کے دل کی دھڑکن رک جایا کرتی تھی۔ روشن آرا نے اسی کمرے سے ملحق دروازے کی جانب منہ کر کے کسی کو آواز دی تھی۔ ایک آواز پر کوئی جواب نہیں آیا تو روشن آرا نے کئی آوازیں دی تھیں۔ آخرکار دروازے میں کسی کا وجود نمودار ہوا تھا۔ سرور بیگ نے سر اٹھا کر دروازے میں کھڑے وجود کی جانب دیکھا تو ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، انہیں لگا کہ جیسے اس کمرے کی چھت ان کے سر پر آن گری ہو۔ وہ حیرت سے یک تک سامنے کھڑی اس چھوٹی سی نازک سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو ہو بہو اپنی ماں کی جوانی کا پرتو تھی۔ ان دونوں میں 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا۔ سرور بیگ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں، انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے پورے قد سے انہیں منہ کے بل گرایا ہے۔ انہیں اپنا سانس سینے میں گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور پھر دل کے دھڑکنے کا یقین کر کے اپنے دل کو سہلایا تھا۔ آئزہ بیٹا، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، تم ان کے گھر محفوظ رہو گی۔ دروازے میں کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہی روشن آرا کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پیار امڈ آیا، جبکہ آئزہ کی ہلکی بھوری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ امی، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ یوں مجھے کسی کے بھی ساتھ جانے کے لیے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ نازک سی لڑکی تڑپ کر آگے بڑھی تھی اور روشن آرا کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو کا شفاف قطرہ نکل کر اس کے سرخ و سفید رخسار پر بہہ نکلا۔ آئزہ، تم جانتی ہو میں اب بیمار رہنے لگی ہوں، میں اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب میری آنکھ بند ہو جائے۔ اگر تم یہاں رہو گی تو مجھے سکون کی موت بھی نصیب نہیں ہوگی، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ روشن آرا نے اپنے لہجے میں آئزہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر روشن آرا کی بات سن کر وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر کوئی درد کی انتہا ہوتی تو وہ آج آئزہ کو سمجھ میں آتی تھی۔ اس کی ماں بستر مرگ پر پڑی تھی اور اسے خود سے دور جانے کو کہہ رہی تھی، لیکن امی، آئزہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو روشن آرا نے اسے روک دیا۔ بس آئزہ، اگر تم چاہتی ہو کہ میں اپنے آخری وقت میں سکون سے رہ سکوں تو تمہیں میری یہ بات ماننی ہوگی، تم ان کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤ، وہاں تم محفوظ رہو گی۔ آئزہ نے پلٹ کر سرور بیگ کی جانب دیکھا
جو شاید ابھی تک حیرت اور استعجاب میں مبتلا تھے۔ آپ کیسے کسی بھی شخص کے ساتھ مجھے بھیج سکتی ہیں؟ عائزہ نے سوالیہ نظروں سے روشن آرا کی جانب دیکھا تھا۔ عائزہ کی بات سن کر سرور بیگ کے دل پر گھونسا سا لگا تھا۔ ان کی نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ عائزہ کسی بھی صورت راضی نہیں تھی۔ روشن آرا نے بڑی مشکل سے اسے راضی کیا تھا، کیونکہ روشن آرا بخوبی جانتی تھیں کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کسی بھی لمحے اس کی آنکھیں بند ہو جانی تھیں۔ پھر اس کے بعد شکاری اس کی بیٹی کا شکار کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ روشن آرا ان سب کی چالوں کو سمجھتی تھی، اسی لیے اس نے وقت سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عائزہ کو سرور بیگ کے حوالے کر دے گی۔ روشن آرا نے سرور بیگ کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ آ کر اپنی امانت لے جائیں، اور اس کی امیدوں کے برعکس سرور بیگ اپنی امانت لینے آ گئے تھے۔ اور پھر سرور بیگ عائزہ کو لے کر اس کمرے کے پچھلے دروازے سے نکل گئے تھے۔ عائزہ بڑی مشکل سے ان کے ساتھ جانے کو راضی ہوئی تھی، وہ بھی اس شرط پر کہ وہ جب چاہے گی ان سے ملنے آتی رہے گی۔ سرور بیگ عائزہ کو لے کر اس کمرے کے پچھلے دروازے سے نکلے تو نسبتاً ایک تنگ اور سنسان گلی ان کے سامنے تھی۔ انہوں نے عائزہ کا بیگ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور عائزہ ان کے پیچھے سر جھکائے چل رہی تھی۔ گلی کے باہر ہی ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ عائزہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تو وہ خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ عائزہ نے پلٹ کر اس گلی کو دیکھا تھا جہاں وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی تھی۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ وہ اپنی بیمار ماں کو چھوڑ آئی تھی، یہی بات اس کے لیے سہانے روح تھی۔ سرور بیگ اپنے گھر پہنچے تو عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ چرند پرند کی آوازیں ماحول میں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ سرور بیگ نے چھوٹے سے گھر کا سرسبز لان بے حد خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ انہوں نے گاڑی پورچ میں پارک کی اور گاڑی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا تو عائزہ سر جھکائے گاڑی سے اتر آئی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اب خشک ہو گئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس پنہاں تھا۔ سرور بیگ نے اس کا سامان اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندر بڑھ گئے۔ عائزہ اجنبی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے تو ماحول میں ایک خنکی کا سا احساس ہوا۔ لاؤنج کا اے سی چل رہا تھا اور لاؤنج میں ہی صوفوں میں درمیان پر وہ آڑا ترچھا سو رہا تھا۔ سرور بیگ نے اے سی کا ریموٹ اٹھا کر اسے ہلکا کیا اور ایک صوفے پر عائزہ کے بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی، ورنہ احتشام نے تو پورے لاؤنج کا برا حشر کر رکھا تھا۔ ایک جانب اس کا آفس کا بیگ پڑا تھا تو دوسرے صوفے پر اس کے موزے پڑے تھے۔ عائزہ سے چند قدم کے فاصلے پر احتشام کے جوتے الٹے پڑے تھے۔ سرور بیگ نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جس نے آفس سے آنے کے بعد گھر کا برا حشر کر رکھا تھا۔ وہ جلدی جلدی احتشام کا سامان سمیٹ کر ایک جگہ رکھنے لگے تھے۔ عائزہ خاموشی سے بیٹھی کبھی سرور بیگ کو دیکھتی تو کبھی زمین پر کشن کے پہاڑ کے درمیان الٹے لیٹے احتشام کو دیکھ رہی تھی، جو اس قدر گہری نیند میں تھا اسے علم ہی نہیں کہ گھر میں کوئی آیا ہے۔ سرور بیگ نے احتشام کے پاس سے سارے کشن اٹھا کر صوفوں پر لگائے۔ انہیں دیکھ کر بخوبی معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہ ان کا روز کا کام ہے۔ احتشام اٹھو، یہ کوئی سونے کا وقت ہے۔ سرور بیگ نے احتشام کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، مگر احتشام پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سرور بیگ جانتے تھے کہ وہ اتنی آسانی سے اٹھنے والوں میں سے نہیں، اسی لیے انہوں نے وہی حربہ آزمایا جو وہ اسے اٹھانے کے لیے آزماتے تھے۔ انہوں نے احتشام کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پھر اپنے سامنے اپنے باپ کو کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہاں گھومتے پھر رہے ہیں آپ؟ میں کب سے آیا آپ کا انتظار کر رہا ہوں، احتشام نے جمائی لیتے ہوئے کہا تھا۔ جمائی لیتے ہوئے اس کی نظر صوفے پر سہمی سی بیٹھی عائزہ پر پڑی تو اس نے فوراً ہی اپنا منہ بند کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ سرور بیگ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے آنکھوں سے احتشام کو خاموش رہنے کی تنبیہ کی اور عائزہ کی جانب رخ موڑ کر انہوں نے عائزہ کو متوجہ کیا۔ عائزہ بیٹا، وہ سامنے آپ کا کمرہ ہے،
अब वहाँ जाकर कुछ देर आराम कर लें اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے یا احتشام کو کہہ دیجیے گا۔ عائزہ اجنبی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور سرور بیگ کے بتائے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا سامان پہلے ہی کمرے میں پہنچ گیا تھا، شاید کوئی ملازم رکھ کر گیا ہوگا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ کمرہ انتہائی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ عائزہ تو ایک چھوٹے سے بوسیدہ حال سے کمرے میں رہتی تھی۔ وہ کمرہ جس میں کل سامان، ایک پلنگ اور ایک برسوں پرانی الماری تھی۔ وہ اس کمرے سے باہر کبھی اس عمارت میں نہیں گئی تھی جس کا ہر کمرہ انتہائی قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ مگر یہ سب دیکھ کر بھی عائزہ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ وہاں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ آئی تھی، اس وقت جب اس کی ماں کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ وہ بیمار تھی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ وہ بستر مرگ پر پڑی تھی اور عائزہ ان سے اتنی دور یہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو اسے سکون کیسے مل سکتا تھا؟ بابا، یہ لڑکی کون ہے؟ آپ کسے گھر میں اٹھا لائے ہیں؟ احتشام نے حیرت سے اپنے باپ کی جانب دیکھتے پوچھا۔ یہ میرے ایک دوست کی بیٹی ہے، اب یہ ہمارے گھر میں ہی رہے گی۔ سرور بیگ نے احتشام سے نظریں چراتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ لیکن بابا، یہ ہمارے گھر کیسے رہ سکتی ہے؟ احتشام کو اب بھی ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ احتشام، اس معاملے میں زیادہ بحث مت کرو، اس لڑکی کا اس دنیا میں میرے سوا اور کوئی نہیں، سرور بیگ نے تھکے ہوئے لہجے میں اسے جواب دیا تھا۔ احتشام اب بھی الجھا ہوا تھا، وہ جیسے ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اور ہاں، تم اسے بالکل بھی پریشان مت کرنا، وہ بچی پہلے ہی بہت سہمی ہوئی ہے، سرور بیگ نے احتشام کو تنبیہی نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ وہ احتشام کی شرارتی طبیعت سے واقف تھے، اسی وجہ سے وہ اسے یاد دلانا نہ بھولے تھے۔ احتشام نے خفگی سے ان کی طرف دیکھا اور جی کہہ کر اٹھ گیا۔ اسے سرور بیگ کا عائزہ کی حمایت کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اپنے باپ سے پیار ہی اس قدر کرتا تھا کہ کسی کو بھی اس محبت میں شراکت کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ احتشام کے جانے کے بعد سرور بیگ کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں لہرا گئی تھیں۔ وہ عائزہ کو یہاں لے کر تو آ گئے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ احتشام ان کی بات سے مطمئن نہیں ہوا۔ مگر اس وقت انہیں عائزہ کی فکر تھی، جانے وہ خود کو کیسے سنبھالے گی۔ عائزہ کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ وہ جیسے اپنے ہی خول میں بند ہو چکی تھی۔ ایک روز سرور بیگ کو یہ اندوہناک خبر ملی کہ روشن آرا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ وہ عائزہ کو اس بات سے کیسے آگاہ کریں کہ اب اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ انہوں نے عائزہ کو تیار ہونے کو کہا اور خود گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ اس بچی کا دل نہیں توڑ سکتے تھے، وہ اس کو جیسے بتا سکتے تھے کہ اس نے اپنا اکلوتا رشتہ بھی کھو دیا ہے۔ وہ عائزہ کو لے کر وہاں پہنچے تو اس کے کمرے میں رش لگا ہوا تھا۔ عائزہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کی میت رکھے دیکھی تو وہ اس دن بے انتہا روئی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں، مگر پھر بھی اس کا دل ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ سرور بیگ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر اس وقت انہیں گلے لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ روشن آرا کو دفنا دیا گیا تھا۔ سرور بیگ عائزہ کو لے کر واپس آ گئے تھے۔ ان لوگوں کی پوری کوشش تھی کہ وہ عائزہ کو وہاں سے نہ نکلنے دیں، مگر سرور بیگ کے تعلقات کی وجہ سے وہ لوگ کچھ نہ کر سکے۔ سارے راستے عائزہ روتی رہی۔ سرور بیگ کا دل بے چین تھا، وہ یوں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتے تھے، اسے چپ کروانا چاہتے تھے، مگر خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے۔ عائزہ گھر آنے کے بعد بھی سنبھل نہیں سکی تھی، جانے کتنے ہی دن تک وہ گم سم سی رہی۔ سرور بیگ اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے، اسے اپنے پاس بٹھا کر اسے باتیں کرتے، مگر وہ بس ہوں ہاں میں مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتی تھی۔ احتشام خاموشی سے عائزہ کی حرکات و سکنات نوٹ کر رہا تھا۔ اسے جانے کیوں یہ اداس سی لڑکی بھانے لگی تھی۔ احتشام کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب بھی یہ حسین سی لڑکی ہر وقت خاموش اور اداس رہتی ہے،
آہستہ آہستہ عائزہ احتشام کے دل میں جگہ بنانے لگی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے اکثر دونوں کا سامنا ہو جاتا تھا، مگر عائزہ نے کبھی اس کی جانب نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ عائزہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ اس نے اس گھر کو بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ اس فیز سے باہر نکل آئی تھی۔ اب وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں مطالعے میں مصروف رہتی یا پھر اکثر کچن میں پائی جانے لگی تھی۔ بلا شبہ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ سرور بیگ اور احتشام دونوں ہی کک کے ہاتھ کے بنے بے ذائقہ کھانے کھا کر تنگ آ گئے تھے۔ وہ لوگ عائزہ کے ہاتھ کا لذیذ کھانا بہت ہی شوق سے کھاتے تھے، مگر سرور بیگ اسے منع کرتے تھے کہ وہ خود کو یوں کچن میں ہلکان نہ کیا کرے۔ عائزہ بس جوابی طور پر مسکراتی رہتی تھی، یہاں تک کہ عائزہ کو یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ پہلے جو گھر ہر وقت پھیلا پھیلا سا رہتا تھا، اب وہاں قدرے ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ ملازم لڑکا صبح آتا تھا اور صفائی کر کے چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد سرور بیگ ہی احتشام کا پھیلا ہوا گھر سمیٹتے رہتے۔ اب جانے کیوں ہر وقت سمٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ احتشام نے اپنے دل کی بات اپنے باپ سے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ہر بار وہ سرور بیگ کو ہی اپنے دل کی بات بتاتا تھا، اور ابھی بھی اسے ان کے پاس ہی جانا تھا۔ سرور بیگ اپنے اسٹڈی روم میں موجود تھے جب احتشام وہاں آیا تھا۔ کہاں غائب رہتے ہیں صاحبزادے؟ بہت دن ہوئے، باپ کی خبر نہیں لی۔ سرور بیگ نے اپنے سامنے رکھی فائلز کو بند کرتے ہوئے احتشام کی مصروفیات پر چوٹ کرتے کہا تھا۔ احتشام ڈھیٹ بن کر مسکراتا رہا اور پھر وہی صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ سرور بیگ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ سرور بیگ اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ وہ اس وقت ضرور ان سے کوئی بات کرنے آیا تھا۔ بابا، میں عائزہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ احتشام نے بغیر کوئی لگی لپٹی سرور بیگ کو اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، اپنے باپ کے بہت قریب تھا۔ وہ یوں ہی آرام سے اپنے دل کی بات ان سے کہہ دیا کرتا تھا۔ اس کی بات سن کر سرور بیگ چند لمحوں کے لیے تھم سے گئے۔ پہلے تو ان کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری اور پھر اس کی جگہ حیرت نے لے لی۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے اچھمبے سے ایک بار پھر سے احتشام سے پوچھا۔ یہی کہ عائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ احتشام نے ایک بار پھر سے اپنی بات دہرائی تھی۔ سرور بیگ کے چہرے سے ہی خوشی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اٹھ کر احتشام کو گلے سے لگا لیا۔ احتشام نے ان کے دل کی بات کر دی تھی، وہ بات جو وہ خود سے بھی کہنے سے ڈر رہے تھے۔ وہ اب عائزہ کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ساری زندگی ان سے دور رہی تھی، اب وہ ایک پل بھی عائزہ کو خود سے جدا کرنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ در حقیقت اس رشتے سے بہت خوش تھے، مگر ابھی عائزہ کی رضامندی بھی لینی ضروری تھی۔ وہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگلے دن وہ شام کو جلدی آفس سے آ گئے، مگر احتشام ابھی بھی آفس میں تھا۔ وہ لان میں بیٹھے تھے جب عائزہ ان کے پاس چائے کی ٹرے لے کر آ گئی تھی۔ جس دن وہ جلدی گھر آ جاتے تھے، عائزہ اسی طرح چائے پر ان کے لیے اہتمام کرتی تھی۔ ابھی بھی چائے کے ساتھ اپنے ہاتھ کے بیک کیے ہوئے بسکٹ لے کر آئی تھی۔ وہ وہیں ان کے ساتھ لان میں بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ سرور بیگ کو یہ موقع بہتر لگا تھا۔ عائزہ بیٹا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرور بیگ نے جانے کیوں تمہید باندھی۔ ابھی بھی ان کے اور عائزہ کے درمیان تعلقات اتنے مضبوط نہیں تھے کہ وہ آسانی سے اس سے کوئی بات کر سکتے۔ عائزہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا، ویسے ہی ہلکی بھوری آنکھیں۔ سرور بیگ ماضی کی یاد میں کھو گئے، مگر جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ عائزہ بیٹا، میں آپ کا رشتہ احتشام سے طے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے تو آپ مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہیں۔ سرور بیگ نے عائزہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتے کہا تھا۔ عائزہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ اس نے تو اس نہج پر کبھی نہیں سوچا تھا۔ دیکھو بیٹا، آپ پر کوئی زبردستی نہیں، یہ بات میرے دل کی خواہش تھی اور احتشام کی بھی،
مگر میرے لیے آپ کی مرضی زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کو اس رشتے پر کوئی بھی اعتراض ہے تو یہ بات اس گھر میں دوبارہ نہیں ہوگی۔ سرور بیگ نے نرم لہجے میں عائزہ کو اعتماد دیا تھا۔ عائزہ چند لمحے تو سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ اس کی ماں مر چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا باپ کہاں ہے۔ اس کی ماں کی ساری زندگی اسے چھپا کر رکھا تھا۔ گندگی کے ڈھیر میں رہتے ہوئے بھی اس نے کبھی بھی عائزہ کے وجود پر میلی نگاہ نہیں پڑنے دی تھی، اور پھر اپنے آخری وقت میں اس کی ماں نے اسے کسی غیر شخص کے حوالے کر دیا تھا جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ اس شخص کے گھر میں محفوظ رہنے لگی تھی، اور اب وہی شخص اس کی شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ جب بھی وہ نماز پڑھتی اور دعا مانگنے لگتی تو روشن آرا اس سے اکثر کہتی کہ دعا کرو، تمہاری قسمت میں عزت کی زندگی لکھی ہو، ورنہ ہم جیسی عورتیں رول جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے روشن آرا کی آواز بھر آتی تھی، مگر آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس کی قسمت میں بھی عزت کی زندگی لکھ دی گئی ہے۔ اگر وہ اس رشتے سے انکار کرتی تو یہ ناشکری ہوتی۔ اس نے چند لمحوں میں ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے، عائزہ نے سر جھکائے جواب دیا تھا۔ اس کا جواب سن کر سرور بیگ کے چہرے پر طمانینت بکھر گئی۔ یہ ان کا دل ہی جانتا تھا۔ وہ عائزہ کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے کتنی تیز دھڑکا تھا۔ ان کی خواہش اس طرح پوری ہوگی انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اب عائزہ ساری زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ اس سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شاید وہ اس طرح ہی اپنے کیے کا مداوع کر سکتے تھے۔ احتشام کو اسی وقت انہوں نے فون کر کے عائزہ کے اقرار کے بارے میں بتا دیا تھا، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کچھ میٹھا لے کر گھر آئے، اور احتشام اپنا فیوریٹ کیک لے کر گھر آیا تھا۔ وہ جب گھر پہنچا تو بے اختیار سرور بیگ کے گلے لگ گیا۔ اس کے باپ نے کبھی اسے کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا، ہمیشہ اس کی ہر خواہش اس کی ایک آواز پر پوری کی تھی۔ آج اب انہوں نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی، اس کی محبت بھی اسے دے دی تھی۔ جلد ہی ان دونوں کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی، اور ان کے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ احتشام کی ماں کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا تھا۔ گھر میں بس 2 باپ بیٹا ہی رہتے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی جو یہ سارے انتظامات دیکھتی۔ اس لیے سرور بیگ نے عائزہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کی ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کرے، احتشام اسے لے جائے گا۔ احتشام بھی خوشی خوشی اس بات پر راضی ہو گیا تھا۔ اب وہ اکثر عائزہ کو لے کر شاپنگ پر چلا جاتا۔ عائزہ اور اس کے درمیان سے سرد مہری کی دیوار بھی گر گئی تھی۔ اب عائزہ بھی اس کے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ کم گو تو وہ پہلے ہی تھی، مگر اب وہ کچھ حد تک بات چیت کرنے لگی تھی۔ احتشام نے شادی کا جوڑا عائزہ کو اپنی پسند سے دلوایا تھا، تو عائزہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ احتشام کا پسند کیا ہوا جوڑا بہت قیمتی اور بہت خوبصورت تھا۔ یوں ان دونوں کی شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ عائزہ دلہن کے لباس میں حسین لگ رہی تھی، تو احتشام بھی کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں ہی اس شادی پر خوش تھے۔ عائزہ بیاہ کر اسی گھر میں آ گئی تھی۔ سرور بیگ بہت خوش تھے، جیسے انہیں آج دونوں جہان کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ ان کے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ احتشام اور عائزہ کی نئی زندگی کی شروعات ہو گئی تھی۔ عائزہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد اس کی زندگی اس قدر حسین ہو جائے گی۔ احتشام اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ احتشام بہت محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس نے عائزہ کو بہت خوش رکھا تھا۔ عائزہ نے بھی اس گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ احتشام نے عائزہ سے کبھی اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اسے سرور بیگ ہی ہر بات پر یقین تھا کہ وہ ان کے دوست کی بیٹی ہے۔ عائزہ نے بھی کبھی احتشام کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ اسے لگا تھا احتشام کو سرور بیگ نے سب کچھ بتا دیا ہے، اسی وجہ سے اس نے کبھی بھی اس کا تذکرہ احتشام سے نہیں کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ چھپانا چاہتی تھی، بلکہ اس لیے وہ اس بات کا ذکر نہیں کرتی تھی کیونکہ ان اذیتوں کو واپس سوچنا نہیں چاہتی تھی۔
وہ وہاں سے بہت دور نکل آئی تھی اور اب تو اس کے اندر ایک ننھی سی زندگی بھی پروان چڑھ رہی تھی جس کے لیے اس نے جینا تھا۔ وہ اس پر اپنی پچھلی زندگی کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ احتشام کا ایک دوست اس کی شادی میں آیا تھا۔ وہ عائزہ کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس کا وہ دوست اکثر کوٹھے پر جاتا رہتا تھا، وہیں اس نے عائزہ کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ رات سے اس کوٹھے میں تھا۔ وہ ساری رات شراب اور شباب کے نشے میں دھت رہا تھا۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی، سورج سر پر نکل آیا تھا۔ وہ وہاں سے نکل آیا۔ ابھی وہ گاڑی کے باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ ہی رہا تھا جب برابر والی گلی سے نکلتی ہوئی ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑی تو وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ایسا حسن اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جانے کتنی ہی دیر وہیں رکا، کھڑا ہو کر عائزہ کو دیکھتا رہا۔ عائزہ اس وقت کالج جانے کے لیے نکلی تھی۔ وہ اس وقت کالج کے لباس میں ملبوس تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ ان بدنام گلیوں سے نکل کر بھی کوئی لڑکی کالج جاتی ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگلی بار آ کر وہ اسی لڑکی کی ڈیمانڈ کرے گا، مگر اس کے بعد اسے عائزہ پھر کبھی نہیں دیکھی۔ مگر وہ اسے بھول نہیں پایا تھا، اور آج اتنے عرصے بعد وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی اپنے دوست کی بیوی کے روپ میں۔ اس نے یہ بات احتشام کو بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ احتشام کا کردار اس کے سامنے ہی تھا۔ احتشام نے کبھی بھی ان گلیوں کا رخ نہیں کیا تھا، اور اب وہیں کی ایک لڑکی اس کی بیوی بن گئی تھی۔ وہ عائزہ کو بھی ایک طوائف ہی سمجھ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان گلیوں میں رہنے والی کوئی لڑکی نیک اور پارسا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے دوست کو پورا یقین تھا کہ احتشام اس بات سے بالکل بے خبر ہوگا۔ اس کی شادی کے بعد اس کا دوست ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا تھا اور کل ہی لوٹا تھا۔ آج اس کی احتشام سے ملاقات ہوئی تھی، اور جب اس کے دوست نے احتشام کو یہ بتایا کہ اس کی بیوی ایک طوائف ہے تو احتشام پل بھر میں ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے اپنے دوست کو گریبان سے پکڑ لیا، جس پر اس نے کہا کہ وہ یہ بات جا کر اپنی بیوی سے خود پوچھ لے، سارا سچ اس کے سامنے آ جائے گا۔ احتشام اندھا دھند ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اپنے دوست کے الفاظ گونج رہے تھے کہ تمہارا نکاح تو کوٹھے پر پلنے والی لڑکی سے ہوا ہے۔ احتشام کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لمحوں میں ہی گھر پہنچ جائے۔ وہ غصے سے گھر پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچا تو عائزہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور دعا مانگ رہی تھی۔ احتشام غصے سے آگے بڑھا اور اسے بازو سے سختی سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ عائزہ نے حیرت سے احتشام کو دیکھا، جس کے چہرے پر جھلکتا غصہ واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا احتشام؟ عائزہ نے ناسمجھی سے احتشام کی جانب دیکھ کر اس سے سوال کیا۔ وہ تذبذب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ احتشام نے اس کا حسین اور معصوم سا چہرہ دیکھا تھا۔ کتنی حسین تھی، لیکن تھی تو وہ طوائف ہی۔ اس نے نفرت سے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کے ماتھے کے بل واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ میرے سامنے زیادہ نیک اور پارسا بننے کی ضرورت نہیں۔ تم ایک طوائف ہو۔ تمہاری ساری حقیقت میں جان گیا ہوں۔ احتشام نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ اسے اس وقت اس کی حالت کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ عائزہ کا دل ایک لمحے کے لیے بند ہوا، اس کے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی۔ عائزہ کو لگا کہ کسی نے اسے بھرے بازار میں رسوا کر دیا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے منہ سے خود کے لیے طوائف کا لفظ سنا تھا۔ آج اسے صحیح معنوں میں معلوم ہوا کہ اس لفظ کو گالی کیوں کہا جاتا ہے۔ عائزہ کو لگا کہ احتشام نے اسے صرف طوائف نہیں کہا، بلکہ اس کی روح کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں۔ اس نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ وہ طوائف نہیں تھی، یہی سچ تھا، مگر احتشام اس کی بات پر کیوں یقین کرتا؟ اس کا تعلق تو انہی گلیوں سے تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی پہچان کو خود سے نوچ کر بھی جدا نہیں کر سکتی تھی۔ احتشام کا چہرہ دھندلا رہا تھا۔ وہ اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، مگر اسی لمحے احتشام کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا۔
عائزہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ احتشام غصے میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ احتشام کا ہاتھ بلند ہوا اور وہیں رک گیا۔ سرور بیگ غصے اور طیش میں کھڑے اسے گھور رہے تھے، اور پھر سرور بیگ کا ہاتھ احتشام پر اٹھ گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سرور بیگ کی آواز غصے کے مارے کانپ رہی تھی۔ بابا، یہ ایک طوائف ہے، احتشام نے نفرت سے عائزہ کی جانب دیکھتے کہا، جو سر جھکائے بس روئے جا رہی تھی۔ یہ طوائف نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، سرور بیگ نے چیختے ہوئے کہا تھا، یہاں تک کہ انہیں اپنی آواز بھی اجنبی محسوس ہوئی تھی۔ احتشام نے ناسمجھی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ عائزہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر سرور بیگ کی طرف دیکھا۔ غیظ و غضب ان کے چہرے پر رقم تھا، اور پھر احتشام کے چہرے کو دیکھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ احتشام نے شوق کی کیفیت سے نکل کر پوچھا تھا۔ سرور بیگ پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے پیروں میں کھڑے رہنے کی ہمت بالکل نہیں تھی۔ جس راز کو انہوں نے برسوں چھپا کر رکھا تھا، وہ یوں سامنے آئے گا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر آج سچائی بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر آج بھی وہ خاموش رہتے تو ان کی بیٹی پر طوائف ہونے کا داغ لگ جاتا۔ عائزہ میری بیٹی ہے۔ اس کی ماں روشن آرا سے میری ملاقات ایک کوٹھے پر ہوئی تھی۔ میرا دوست مجھے وہاں زبردستی لے گئے تھے، اور وہیں میں نے روشن آرا کو دیکھا تھا۔ روشن آرا وہاں زبردستی لائی گئی تھی، مگر وہ طوائف نہیں تھی۔ میں نے اس سے شادی کر لی، مگر اس بات کی خبر میرے گھر والوں کو ہو گئی۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا، اور مجھے روشن آرا سے دستبردار ہونا پڑا، کیونکہ میں پہلے ہی شادی شدہ تھا۔ اس بات کو تمہاری ماں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ تمہاری ماں سے میری شادی کو 8 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ تم میرے سگے بیٹے نہیں ہو، میرے بھائی کے بیٹے ہو۔ اس نے تمہیں میری گود میں دے دیا تھا، مگر پھر روشن آرا سے میری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس نے یہ خبر مجھے بھجوائی تھی۔ وہ اب بھی وہیں رہ رہی تھی، مگر سب سے الگ تھلگ ہو گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے اس معاشرے کے سامنے قبول کر سکوں۔ شاید اس بات کی سزا مجھے ملی کہ تمہاری ماں کبھی ماں ہی نہ بن سکی۔ روشن آرا نے مجھے پیغام بھجوایا کہ وہ بیمار ہے، اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اب میں اسے مزید وہاں نہیں رہنے دے سکتا تھا، اور اسے یہاں لے آیا تھا۔ میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا، نہ تمہارے لیے نہ عائزہ کے لیے۔ میں یہ بات تمہیں کبھی نہیں بتاتا، مگر اب میں مجبور ہو گیا تھا۔ احتشام کے پیروں سے صرف زمین ہی نہیں نکلی تھی، بلکہ اس کے سر سے آسمان بھی ہٹ گیا تھا۔ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، اسے بس یہی یاد رہا تھا، اور عائزہ جس شخص کو اجنبی سمجھ رہی تھی وہ اس کا سگا باپ تھا۔ دونوں کے ساتھ ہی ناانصافی ہوئی تھی، مگر وہ کس سے شکایت کرتے؟ عائزہ بے آواز رو رہی تھی، تو احتشام وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی زندگی نے اس کے ساتھ یہ کیسا مذاق کیا تھا؟ یہاں تو اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ سرور بیگ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور عائزہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ آگاہی کا عذاب اترا تھا، جانے اس کے اثرات کتنے دن باقی رہنے تھے۔ جس گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں، اب وہاں صرف سناٹا تھا۔ اس گھر میں 3 نفوس تھے، اور تینوں ہی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہتے تھے۔ عائزہ نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ احتشام نے اسے مارا نہیں تھا، مگر اس پر ہاتھ ضرور اٹھایا تھا۔ اسی بات نے عائزہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ احتشام کے سونے کے بعد کمرے میں جاتی تھی۔ اس کے اور احتشام کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ دوسری جانب احتشام نے سرور بیگ سے بات کرنی بالکل بند کر دی تھی۔ جانے وہ انہیں کس بات کی سزا دے رہا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب عائزہ نے ایک ننھی سی پری کو جنم دیا۔
سرور بیگ اور احتشام دونوں ہی اسپتال میں موجود تھے، اور جب احتشام نے پہلی بار اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا تو اسے احساس ہوا کہ کیوں سرور بیگ کو احتشام کا عائزہ پر ہاتھ اٹھانا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس دن ان کا صبر کیوں جواب دے گیا تھا۔ احتشام نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جتنی تکلیفوں میں عائزہ رہی تھی، اس کی 1% تکلیف بھی اس کی بیٹی کو ملے۔ وہ اسی وقت عائزہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان سب میں خسارہ تو عائزہ کا ہوا تھا۔ اس نے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی سی زندگی گزاری تھی، اور سرور بیگ صاحب نے صاحب اولاد ہو کر بھی بے اولاد ہونے کے طعنے سنے تھے۔ اس سب میں تو احتشام کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، وہ تو یتیم تھا۔ اگر سرور بیگ نے اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو جانے وہ آج کہاں ہوتا۔ وہ عائزہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ عائزہ کو اپنی بیٹی کے لیے اسے معاف کرنا ہی تھا۔ احتشام اپنی بیٹی کو لیے اٹھا اور سرور بیگ کی جانب بڑھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ان کی جانب بڑھایا تو سرور بیگ نے آگے بڑھ کر احتشام کو گلے لگا لیا تھا، اور پھر ساتھ ہی عائزہ کو گلے لگایا۔ دونوں باپ اپنی اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگائے کھڑے تھے۔ بیٹیاں تو دل کا سکون ہوتی ہیں، یہ صرف ایک بیٹی کا باپ ہی جان سکتا تھا۔